السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لکم دینکم ولی دین۔ دنیا والو، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو اور ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔ تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہیں گے۔ نہ تم ہم پر دباؤ بنا سکتے، نہ ہم تم پر زبردستی کریں گے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ مذہب اسلام ہے۔ مگر ایک نفرتی چٹو جس کا نام سلیم واستوک ہے، ایکس مسلم اپنے آپ کو کہتا ہے، مگر میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نہ پہلے مسلم تھا، نہ ایکس مسلم ہے، نہ یہ کبھی اسلام کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ رہا ہے۔ ان نفرتی چٹوں کا حال یہ ہے کہ ان کو سستی شہرت چاہیے اور تھوڑی سی قیمت ان کو چاہیے، تو یہ سستی شہرت اور سستی قیمت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اناب شناب بکتے رہتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ بکنے میں اتنا فائدہ نہیں جتنا فائدہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے خلاف بکنے میں ہے اور اسلام کے خلاف کسی بھی سلوک کو اپنانے میں ہے۔ اور اسی روش پر چلا ہوا ایک باولا قسم کا انسان سلیم واستوک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں یہ لکھا ہے کہ جہاں بھی نان مسلم کو پاؤ، ہندوؤں کو پاؤ، مار ڈالو، قتل کر ڈالو۔ ذرا آپ اس کا بیان سن لیجیے۔ یہ اوپر آپ خود ہی پڑھ دیجیے کیمرے۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ پھر جب حرام کے مہینے بیت جائیں تو ان مشرکوں کو جنہوں نے اپنے سمجھوتے کا النگھن کیا ہے، جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، انہیں پکڑ لو، گھیر لو، اور ہر آیت میں دیکھیے عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے سیاق، ایک لفظ آتا ہے سباق، یعنی اگلی پچھلی آیتوں کو دیکھ کر کے درمیانی آیت کا صحیح مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہر زبان کا گرامر ہوتا ہے، ہر زبان میں کانٹیکسٹ ہوتا ہے، یہاں بھی کانٹیکسٹ ہے، یہاں سیاق و سباق ہے۔ دیکھو، اس کے مطابق اگر آیت کا یہی مطلب لیا جائے کہ جہاں پاؤ ہندوؤں کو قتل کر دو، کانٹیکسٹ کا اگر کوئی تعلق نہ ہو، سیاق و سباق کا یہاں کوئی دخل نہ ہو، اور اس کے من مانی اور من مطابق اگر معنی کو مان لیا جائے کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، تو جب قتل کرنے کا حکم ہے تو اگلی ہے آیت میں ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی نان مسلم پناہ لے لے، آپ سے کہہ دے کہ میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں لڑائی نہیں کروں گا، مجھے پناہ دے دے، مجھے بخش دے، تو فرض ہے کہ ان کو چھوڑ دے اور ان کو ان کی پناہ گاہ تک پہنچا دے۔ اور نفرتی چٹو آر ایس ایس کی پیداوار، ہندوستان کا یہ دغاباز، یہ ہندوستان کو اور ہندوستان کے لوگوں کو 1.35 ارب ہندوستانیوں کو نفرت کی آگ میں یہ جھلسانا چاہتا ہے۔ نفرت کی آگ میں یہ پورے ہندوستان کو پھینک کر کے جھلسا دینا چاہتا ہے۔ یاد رہے، ہر ایک زبان میں، ہر زبان کے اندر کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پہلے کی بات اور آنے والی باتوں کو اگر سامنے نہ رکھی جائیں تو بیچ میں ایک سینٹنس کی بات کو سن کر کے مطلب سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہی صورتحال سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے اندر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں جو کہا کہ جب یہ امن و امان کے مہینے، یہ 4 مہینے، امن و امان کے یہ 4 مہینے جب گزر جائیں تو یہ نان مسلم کو جہاں پاؤ قتل کرو، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ جو آیت لکھی ہے یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، ایک کنڈیشن میں ہے، ایک صورتحال کو بتاتی ہے یہ آیت، اور ایک خاص زمانے کے خاص واقعہ کو درشاتی ہے یہ آیت۔ اصل میں ہوا کیا کہ جب مسلمان اور مشرکین، ہندو کا لفظ تو ہے نہیں، یہ ہندو کا لفظ لگا لگا کر کے یہ بھارت کے نان مسلم بھائیوں کو ورغلانا ان کا اصل مقصد ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہوا کیا، وہاں پہ جب مسلم اور مشرکین جب ایک ساتھ رہتے تھے، اور پوری دنیا میں بہت ہی چالاک اور بہت ہی چتور اور بہت ہی دھوکے باز قوم یہودی قوم، یہودیوں کا حال یہ ہے، اور آج بھی یہی حال ہے ان لوگوں کا۔ ان کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس آ کر کے مشرکین کے خلاف اور مشرکین کے پاس جا کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ہوا چلاتے تھے تاکہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے، اور مشرکین، جس کو ابھی کے زبان میں آپ ہندو بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہندو اور مسلم کے درمیان یوں نفرت پیدا ہو جائے اور اس نفرت کا فائدہ ہم یہودیوں کو مل جائے، یہی ان لوگوں کا مشغلہ تھا، اور یہ نفرتی بازار گرم کر کے ہی وہ اپنی سیاست کی روٹی گرم کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، ان کو کس نے بہلایا، ان کو کس نے گمراہ کیا، یہ سائڈ پہ رکھیے۔
मगर जब दोनों में इत्तिहाद हो गया कि ना तुम हमें टॉर्चर करोगे ना हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे, ना तुम हमारे दिन में इंटरफेयर करोगे ना हम तुम्हारे दिन में इंटरफेयर करेंगे, ना तुम हमको जलाओगे ना हम तुमको जलाएंगे, ना तुम हमें मारोगे ना हम तुम्हें मारेंगे, कई एक बार समझौता हुआ, इत्तिहाद हुआ कि हाँ हम मिलजुल करके रहेंगे। मगर 1500 साल पहले मुशरिकीन ने यहूदियों के बहकावे में आकर के मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची और मुसलमानों को मारने और मुसलमानों को कत्ल करने की साजिशें रची और इत्तिहाद को पारा पारा कर दिया। जब एक बार 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 समझाने के बावजूद ये जब समझे नहीं तो अल्लाह रब्बे कदीर ने आयत नाजिल की और कहा कि इन नफरती चिट्टों को, इन नफरती कमीनों को, जिन्होंने बार बार मुवाहदा को तोड़ा, वादा को तोड़ा, उल्लंघन किया, इत्तिहाद का उल्लंघन किया, अब तुम इनके साथ अमन अमान के साथ रह नहीं सकते, ये इत्तिहाद की जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, ये नफरत का बाजार गर्म करना चाहते हैं। लिहाजा जब ये तुम्हारे सामने आए तो फिर तुम क्या करो, उनको मार दो, तुम उनको जिंदगी से निकाल दो। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी नॉन मुस्लिम रहें, जहां कहीं भी इस्लाम मुखालिफ हो, इस्लाम को ना मानने वाले हों, तो तुम उनको जबरदस्ती मार दो, ऐसे ही मार दो। अस्तगफिरुल्लाह। ये कुरान कहना क्या चाहता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका एडवाइस क्या है, उसका मतलब क्या है, जब तक तुम कुरान की आयत की तफसीर और अहादीस के मुताबिक तुम कुरान को नहीं समझोगे तो सिर्फ विथ मीनिंग, वर्ड मीनिंग और सेंटेंस मीनिंग के एतबार से तुम कुरान के जाहिरी तर्जमे से तुम हकीकी कुरान को, मुराद कुरान को समझ नहीं सकते हैं, जैसे कि इस सलीम वास्तविक ने किया है। कहीं हिंदी तर्जमा या अंग्रेजी में तर्जमा देख करके इन्होंने सोचा होगा कि मैंने बहुत बड़ी तीर मार दी, अंधेरे में तीर चला दिया, बस शिकार को लग गया। अरे ओ बेवकूफ, नादान, जाहिल, अनपढ़ इंसान, कुरान को समझना जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, कंडीशन को समझना जरूरी है, उसके बाद जमाने को भी समझना जरूरी है। किन हालात में आयात नाजिल हुई, 1500 साल पहले जब ये आयात नाजिल हुई थी तो वाकया उस वक्त का है, अभी का तो वाकया नहीं है। लिहाजा मैं दुनिया वालों से, हिंदुस्तानियों से, 1 अरब 35 करोड़ हिंदुस्तानियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप इन जैसे नफरती चिट्टों के चुंगल में आकर के कुरान के जाहिरी माने को देख करके आप इस्लाम और इस्लाम से नफरत करना शुरू ना कर दीजिए। इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, इस्लाम अमन व अमान का पैगाम्बर है। दुनिया से इस्लाम नफरतों को, दहशतों को मिटाने के लिए नाजिल हुआ है। नुज़ूल कुरान का मकसद यही है कि दुनिया में कहीं भी दहशत नहीं होनी चाहिए, दुनिया में कहीं भी खौफ और हरास का माहौल नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी कोने में, गली में, कुचों में, सोसाइटी में, महल्लों में, सिटियों में, शहरों में, किसी भी जगह नफरत का बाजार गर्म नहीं होना चाहिए। किसी पर नाइंसाफी और जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े जाने चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो तो फिर आप उनके लिए आवाज उठाओ और इंसाफ का सावन भादो आप पैदा करने की कोशिश करो। यही इस्लाम का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है।